بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن اور حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے ناتی کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن کا اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور حسین سے محبت۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ تاکہ حضرت حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت حسن اور حسین سے کہا کہ اے بچوں، تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن اور حسین نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میرے بچے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔
اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن اور حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں پریشان کریں گے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، حضرت علی حسن اور حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن اور حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن اور حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن اور حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہ مانوں گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔